الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی و بزرگی اس رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے در کے علاوہ غیروں کے در کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت رواں ہے، وہی ہم کو اولاد دیتا ہے، وہی ہے جو ہم کو اولاد سے محروم رکھتا ہے. ہم اس کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ثانیاً تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی قدو کاوشوں سے، جن کی محنتوں سے یہ دین اسلام کی تعلیمات ہم تک آپ پہنچی ہیں. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعے کا جو موضوع ہے رمضان کے بعد کرنے والے اعمال. وہ کون سے اعمال ہیں جو رمضان کے بعد کرنا ہے، لیکن اس کا ریلیٹڈ جو ہے، اس کا تعلق رمضان سے ہی ہے.
خطب مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کو میں اور آپ قرآن رمضان کے مہینے میں کئی مرتبہ اس کو سنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت ہم بار بار سنتے ہیں، کئی درس میں، رمضان کے شروع میں یا رمضان میں کنٹینیو کئی مرتبہ جو ہے آپ لوگ میں یہ آیت سنے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ذرا اس میں غور کرنے کی بات کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ انسان وہاں پہ بنتا ہے، بگڑتا نہیں ہے، بگڑا ہوا انسان بھی وہاں پہ بنتا ہے۔ اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنے آپ کو درست نہیں کیا، اپنی تربیت نہیں کیا، اس سے بدبخت انسان کوئی بھی نہیں، اس سے بدبخت انسان اور بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کیا، اپنے والدین کی خدمت نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر اس پر درود نہیں بھیجا، اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ اس کے آگے جو ہے آپ تفصیلات سنیں گے انشاءاللہ۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ مجھے اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور اس بات کی تربیت کرتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اپنے اندر ڈر، اپنے اندر خوف، اپنے اندر جو ہے اللہ کی احکامات کی پابندی اور اللہ کے منہیات، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے رک جانا چاہیے۔ جن تعلیمات پر کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس پر ہم عمل کرنا ہے۔ یہی ہے تقوی۔ جو اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی کے ساتھ نماز کو آیا، رمضان المبارک کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، صدقہ و خیرات نیکیوں کا اہتمام کیا، سب چیزوں کا اہتمام کیا، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی چلے گا، رمضان ہم جو ہے مسجد سے دور ہونے لگے، خیر کے کاموں سے دور ہونے لگے، نیکی کے کاموں سے دور ہونے لگے۔ یہ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کا ہم صحیح طرح سے جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائے۔ اور اتنی بات یاد رکھنا، اگر ہمارے اعمال رمضان میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اس کا علم ہم کو ہونا ہے، تو یاد رکھو کہ جو رمضان میں ہمیں عبادت کیے ہیں وہ غیر رمضان کے اندر بھی وہ چیزیں برقرار رہنا، جو عبادتیں ہمیں رمضان میں کیے ہیں وہ غیر رمضان میں بھی وہ اعمال ہمارے برقرار رہنا، یہ ہے قبولیت کے علامات۔ اور یہ اہم چیز ہے کہ انسان ہر عمل کے اندر تقوی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تقوی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جس انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اس کے اعمال کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اس کے اعمال میں، اس کے ہر نیک عمل کے اندر جو ہے اخلاص اور للہیت ہوتی ہے۔ وہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر وہ اعمال کرتا ہے۔ تو روزہ ہم کو سب سے پہلے جس چیز کی تربیت کرتا ہے وہ تقوی ہے۔ اپنے اندر تقوی کو اختیار کرو۔ آپ رمضان میں کئی مرتبہ خطبہ مسنونہ میں یہ تینوں آیتیں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ تینوں آیتیں ہم کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ تقوی کی ہی تعلیم دیتے ہیں، تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ پورا سال جو ہے ہم جو ہے ان آیتوں کو سنتے ہیں، غور فکر اس کے اندر تدبر کرنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ جو ہے پورا مہینہ تفسیر سنتے ہیں، اس کے نکات سنتے ہیں، اور اہل علم کو بلا کر ان کی تکریم کی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غیر رمضان میں بھی ان کا احترام اور عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر یہ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ اگر اہل علم نہیں رہیں گے تو ہمارے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ ہمارا نکاح کون پڑھائے گا؟ آج جو ہے اہل علم کی پوری طرح سے توہین کی جا رہی ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کی علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہل علم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، غیر اہل علم کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ اہل علم کے ساتھ رہو گے تو کل قیامت کے دن اہل علم کے ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے۔
جس سے تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ تمہارا اور میرا جو ہے ٹھکانہ ہوگا۔ تو اہل علم کا احترام ضروری ہے، ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرے، اہل علم کے پاس آ کر جو مستند علماء اکرام ہیں، ربانی علماء اکرام ہیں، ان کے پاس آ کر علم حاصل کریں۔ ان کے ساتھ رہنے سے بھی تقوی کے اثرات جو ہے ہمارے اندر آتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے دین کی باتیں ہمارے اندر آتی ہیں، ان کے ساتھ رہنے سے قرآن مجید سے شغف ہم کو حاصل ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہنے سے رب العالمین سے محبت کرنے کا ہم کو تقاضے معلوم ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے میں جس طرح علماء اکرام کے ساتھ ہمارا صحبت، ہمارے تعلق ہوا کرتے ہیں، اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی ہمارے تعلقات علماء اکرام سے ہونی چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جو ہے حرام کے راستوں سے بچتے ہیں، یہاں تک کہ جو حلال کر دیا گیا ہے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں حرام ہو جاتے ہیں، اس سے بھی ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذرا غور کریں کہ جو تعلیم رمضان ہم کو دے رہا ہے کہ حرام کاموں سے بچو، گندی کاموں سے بچو، برے کاموں سے بچو، ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی ہم جو ہے بچنے کی ضرورت ہے، برائی کے کاموں سے بچنا ہے۔ اور یہاں تک کہ برائی جو دکھتی ہے، اگر ہمارے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکیں، اگر ان دونوں چیزوں کی طاقت نہیں ہے تو اس چیز کے بارے میں برا تصور کرے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری کمزور درجہ ہے۔ تو حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح بہت سارے روزے داروں کو صرف جو ہے بھوکا رہنے کا ہی ان کو یہ مقام ملتا ہے، روزے کا ثواب ان کو نہیں ملتا، روزے کا ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو رات گزارے، قیام اللیل کیے ہیں، راتیں جاگے ہیں، لیکن ان کو شب بیداری کا ہی موقع ملتا ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، یعنی بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ جو بھوک رکھے ہیں اتنا ہی ان کو ملتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رات قیام اللیل کیے ہیں لیکن ان کو شب بیداری کا ہی حصہ ملتا ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ بہت سارے لوگ جو ہے روزے کی حالت میں جو روزے کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کیے رہتے، روزے کی حالت میں دوسروں کی غیبت کرنا، روزے کی حالت میں دوسروں کے عیب اچھالنا، دوسروں کے معاملات حرام کاموں میں پڑے رہنا، گانے پہ گانے سنتے رہنا، یہ سب چیزیں جو ہے روزے کے یہ سب چیزیں روزوں کے منافی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے رکنے کی تعلیم روزہ ہم کو دیتا ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، دھوکے بازی کرنا، یہ تمام کے تمام روزے کے منافی ہے۔ ہم روزے کی حالت میں یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، تو ایسے کئی لوگ ہیں جو روزوں کا ان کو ثواب نہیں ملتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو طاق راتیں جاگتے ہیں لیکن طاق راتوں کا ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طاق راتوں کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیے ہوتے ہیں، بلکہ جو ہے ٹائم پاس کرتے ہوئے، چاہے کہ ٹپریوں پر ہم گھومتے ہیں یا موبائل یوز کرتے ہوئے یا ٹائم پاس کرتے ہوئے، گپ شپ لگاتے ہوئے، مجلس قائم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پب جی کھیلتے بیٹھتے ہیں نوجوان۔ شب بیداری ہے، رات گزارنے کا مقصد یہ نہیں ہے، رات گزارنے کا طاق راتیں جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ تو یہ تمام چیزیں بعد رمضان میں ہمارے لیے کچھ فائدہ ہونے والے نہیں ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ہمارے سے غلطیاں ہو گئے ہوں گی انسان کے ہوتے ہوئے، لیکن ایک دن باقی ہے، کچھ رمضان کا کچھ ہی گھنٹے ہمارے پاس ہیں، ان گھنٹوں میں کچھ جو لمحے باقی ہیں، ان لمحوں کے اندر اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ اگر ہمارے گناہوں کی بخشش اس رمضان میں نہیں ہو گئی تو کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان میں یہ جو گھنٹے باقی ہیں اس رمضان میں، یا یہ آخری جو لمحے باقی ہیں، اس لمحوں کے اندر اپنے گناہ کی بخشش مانگ لو، اپنے رب سے توبہ کر لو، استغفار کرو، کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے درود پڑھتے رہو، اس سے گناہ بخش ہو جاتے ہیں، رب 10 رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔
تو رمضان المبارک کا مہینہ ان تمام چیزوں کی تعلیم ہم کو دیتا ہے. تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا، حلال کاموں میں حلال کمائی کھانے کی تعلیم دیتا ہے، حلال کمانے کی تعلیم دیتا ہے، حرام کے راستوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے بھی روکتا ہے، دوسروں کی چغلی کرنے سے بھی روکتا ہے، جھوٹ بات کہنے سے بھی روکتا ہے. اسی طرح غیر رمضانوں میں بھی ان تمام چیزوں پر ہمارا اہتمام ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں پر ہماری روک ہونی چاہیے. اسی طرح رمضان کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام کرنا. اب ہم جو ہے رمضان کے پورے 30 روزے ہمیں اہتمام کے ساتھ رکھ کے اس کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کیے. اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ غیر رمضان میں ہم جو ہے جو سنت سے ثابت شدہ روزے ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. نفلی روزے جیسے سوموار کے دن، جمعرات کے دن روزے کے رکھنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. ایام 20 وہ 3 روزے وہ بھی رکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح عاشورہ کے روزے، ذی الحجہ کے روزے، یہ تمام جو ہے نفلی روزے ہیں، ان روزوں کا بھی ہم غیر رمضان میں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح قیام رمضان کی راتوں کے قیام سے یہ چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب قیام اللیل کرتا ہے، رات جاگتا ہے، تو ہم کو غیر رمضان میں تہجد کی تربیت کرتا ہے. ہم جاگتے ہیں 12 بجے تک، 1 بجے تک جو ہے رمضان میں جاگتے ہیں. یہ تعلیم، یہ رمضان ہم کو باقی رمضانوں میں تہجد کی تربیت کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا اہتمام ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے. تو ان نوجوانوں سے اور ان نوجوان خواتین اور مرد و حضرات سے، تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جیسے جیسے ہم رمضان میں پابند تھے وقت کے ہر چیز کے، ویسے ہی غیر رمضان میں بھی ان تمام چیزوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا، رمضان میں ہم مغفرت کی رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور جو مغفرت نہیں کرتا ہے وہ بد قسمت انسان ہے. اب آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی چڑھتے ہیں، آمین کہتے ہیں. تو اس کی وضاحت کر کے اختصاراً آپ کے سامنے وہ حدیث آپ لوگوں نے سنے ہیں. تو 3 چیزیں اس کے اندر ذکر ہیں. نمبر 1 جو ہے، جو رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اپنی مغفرت طلب نہیں کیا، اس کے لیے ہلاکت اور بربادی. جو رمضان کا مہینہ پائے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ چاہے، اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے نہ طلب کیے، تو وہ انسان کے لیے جو ہے تباہی اور بربادی ہے، اور بدبخت انسان ہے، بدقسمت انسان ہے. ایک دوسرا، وہ شخص جو اپنی والدین کو پائے، دونوں یا ان میں سے ایک، دونوں لوگوں کو پائے یا ان میں سے ایک کسی کو پائے، ان کی صحیح خدمت نہ کرے، اس شخص کے لیے بھی تباہی اور بربادی. اور تیسرا، جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے یا میرے سامنے آئے، ہم درود نہ بھیجیں، ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے اور بخیل انسان. یہ 3 چیزیں اس حدیث میں ذکر. تو ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ میں ہم مغفرت تو طلب کر رہے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں روزے تو رکھ رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم جو ہے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. مغفرت کی، اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگنا ہے، ہو سکے تو گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے. اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچے، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، غیروں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہ کریں. جتنا زیادہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی بعد رمضان اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جب ہم پاتے ہیں تو ہم کو جو ہے، ہم رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں. اتنا زیادہ تعلق مضبوط کر لیتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم گھر کو بھی نہیں جاتے، اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے بھی نہیں جاتے. تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے رب العالمین کے کلام میں ہم مگن ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھنے میں لگ جاتے ہیں. وہاں پہ کسی دوستی یاری کی ضرورت نہیں پڑتی. اتنا ہم جو ہے پابندی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں.
قرآن مجید کو اتنا ہم جتنا پابندی کے ساتھ قرآن مجید کو رمضان میں پڑھے ہیں، رمضان یہی ہم کو تربیت دیتا ہے کہ غیر رمضان کے اندر بھی کم از کم قرآن مجید سے تعلق توڑے نہ بلکہ جوڑے رکھیں، بلکہ ہر نماز کے بعد ایک صفحہ یا 5 آیتیں پڑھنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کے آیتوں کے اندر غور و فکر کرنے کی بھی کوشش کریں، اس سے دوری نہ برتیں، قرآن مجید سے ہمارا تعلق جوڑے رکھیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، ناشکری نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کے کاموں کا انجام بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها بئس القرار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ جہنم جو ہے ذلت و رسوائی کا گھر ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے آپ لوگوں نے جو ہے رمضان المبارک کے شروع دنوں کے اندر جو ہے سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ نے سنے ہوں گے، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، لیکن ان نعمتوں کا وہ لوگ جو ہے ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں۔ ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہم عمل نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا ہے ہم سے رمضان کے مہینے میں، فوری طور پہ توبہ کر لیں، فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش کر لیں، تاکہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم کو جو ہے جنت میں داخلہ کر دے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے فوری طور پہ نیکی کر لو، کیونکہ بے شک نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر وقتی طور پر ریاکاری آ گئی ہوگی تو اس ریاکاری کو ختم کرنے کے لیے رب سے معافی مانگے اور اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری سے بچنے کی کوشش کریں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرہ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، کون؟ جو ریاکاری کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ سب ضائع ہو گیا اور ان کے تمام اعمال باطل ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ تم پر کسی چیز کا خوف کھاتا ہوں تو وہ ہے وہو ریاکاری، اور ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر میں سے ہے۔ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کرتے ہیں، جو عبادتیں، جو دعائیں، جو ذکر و اذکار، جو صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے اندر شریک کیا کراتے ہیں ہم؟ ریاکاری کا مطلب دوسروں کو دکھاتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ چھوٹا شرک ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم صلہ رحمی بہت زیادہ کرتے ہیں، اپنے غیروں کو یا اپنوں کو، رشتہ داروں کو، غریب رشتہ داروں کو، سب کا ہم جو ہے خیال رکھتے ہیں، سب پر خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلہ رحمی جس طرح رمضان میں کرتے ہیں یا نہیں کر رہے ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اب بھی رمضان ہے، کرنے کی کوشش کرے، اور غیر رمضان میں بھی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ورنہ پل صراط کا راستہ ہوگا، میں اور آپ وہاں سے گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کو وہاں پہ پل صراط پر بھیج دے گا، ایک طرف صلہ رحمی ہوگی، ایک طرف امانت داری ہوگی۔ صلہ رحمی جو دنیا میں رہتے ہوئے کیا اور رشتہ داری کو قائم کیا، اگر حق پہ ہونے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دیا
اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے تمام چیزوں کو معاف کر کے رشتہ داری کو قائم رکھا تو کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ صلہ رحمی اس کو آگے بڑھائے گی. اور جس نے دنیا میں رہتے ہوئے صلہ رحمی کو قائم نہیں کیا، صلہ رحمی کو توڑتے رہا، بھائی بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، بہن بہن سے ملنے کے لیے تیار نہیں، اولاد اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہم کو صلہ رحمی توڑنے کے لیے پل صراط پر تیار ہے. دوسری چیز جو ذکر کیا، امانت. امانت یعنی کلہ دین، یعنی پورا کا پورا دین ہے. جو چیزیں، جن چیزوں کی دین کی آپ کو اور مجھے ذمہ داری دی جاتی ہے، امانت. ان امانت میں خیانت کریں گے تو یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن وبال جان بنے گی. اسی طرح دعاؤں کا اپنا معمول بنا لو. جس طرح رمضان میں دعاؤں کا معمول بنا لیا کرتے تھے، ویسے ہی بغیر رمضان کے اندر بھی دعاؤں کا معمول بنا لو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح منکم باب الدعاء، تم میں سے کسی شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیے، فتحت لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے اللہ تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتے. تو ہم اپنے رب سے دعا کی توفیق بھی مانگنا چاہیے، دعا کی توفیق بھی مانگنا چاہیے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی ہم جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. غیر رمضان کے مہینے میں جس طرح غریبوں کا ہم اہتمام کرتے تھے، جو مشکل شخص ہے، جو مشکل میں پڑا ہے، پریشانیوں میں پڑا ہے، اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو دور کرتے تھے، اسی طرح غیر رمضان کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو کوئی مومن بندہ اپنے مومن بھائی، اپنے مسلمان بھائی کی تکلیفوں میں سے، دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اسی طرح آخرت کی جو اس کے اوپر پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں، ان پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی اس کو دور کر دیتا ہے. مطلب یہ ہوا جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مومن بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو کوئی تنگ دست جو شخص ہے، اس کی پریشانی کو، اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. میرے بھائیو، ہم رمضان کے مہینے میں یہ تمام چیزیں کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی، غیر رمضان میں بھی ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مومن بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو اچھالتا نہیں بلکہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں کو پردہ ڈال دیتا ہے. تو ایک حدیث ہم کو سننے میں ملی، اور یہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں کو یا اپنے دوست کے، اپنے بھائی کی گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تنہائی میں لے جا کر کہے گا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے. تنہائی میں لے جا کر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، میرے ماؤں، آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ساسوں کی ہو یا اپنے بہوؤں کی ہو، دوسروں کے سامنے ان کی عیب جوئی کرنے سے بچنے کی کوشش کرو، ان کی عزت کرنے کی کوشش کرو، ان کی عیب جوئی نہ کرو. یہ ایمان کا حصہ ہے. نہ میں نہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی یا جو لڑکی اپنی بہن کی عیبوں کی حفاظت کرتی ہے، عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتا ہے. اب میں حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا لِيَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. جو علم کی غرض سے اللہ کی راہ میں، یعنی علم کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جو علم کے راستے میں آگے بڑھ رہا ہے، اس شخص کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے.
جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے. جیسا آپ لوگ جو ہے جمعہ کے لیے آ رہے ہیں، جمعہ کے لیے دین سیکھنے، یہ بھی ایک علم کا راستہ ہے. دروس کے لیے آتے ہیں یا پروگراموں کے لیے آتے ہیں، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جو مستند علماء اکرام ہیں ان کے مجلسوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے آپ کو جنت کے لیے، جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اللہ رب العالمین میرے لیے اور آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جو قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کوئی گھر مختص کر کے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کا درس دینے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو اس کا ڈسکس کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے کیا فائدے ہیں؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر جو ہے اللہ رب العالمین سکونت نازل فرماتا ہے. جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس مجلس کے لیے، اس مجلس پر اللہ رب العالمین سکونت نازل فرماتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت نازل فرماتے ہیں. وحفتہم الملائکہ، اور اس مجلس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس جو قریبی فرشتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نصبہ، اور جسے اس کا عمل پیچھے رکھ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. جسے اس کا عمل اسے پیچھے کر دے، انہیں کتنا بڑا ہی نسب والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی نسب والا کیوں نہ ہو، اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رمضان کے بعد کرنے والے اعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے. اور ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا، اور یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے اور میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں سنے ہیں اور کئی مرتبہ سنے ہیں. اور ہم کو یہی چیز فکر ہونی چاہیے کہ جو چیزیں میں رمضان میں سیکھا ہوں، پڑھا ہوں، وہ غیر رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ میرے اندر برقرار رکھے. یہ تمام چیزوں کو ہم اپنے رب کے سامنے رکھ کر اس کے اندر دوام، ہمیشگی کے لیے ہم دعا کریں، ہمیشگی کے لیے اپنے رب سے دعا کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس عمل پر ہمارا ہمیشگی ہو، اس پر ہمیشہ ہم اس عمل پر جو ہے کارآمد ہے، تو یاد رکھیں یہ عمل جو ہے اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے. بہت زیادہ عمل کرنے کی، جتنا تھوڑا ہی عمل ہو لیکن ہمیشہ اس کے اوپر جو ہے ہمارا اہتمام ہو، ہم اس کے اوپر ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہوں. یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اگر ہم ایک شخص کو دے رہے ہیں، ہمیشہ دیتے رہیں، اس کو جو ہے یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کتاب و سنت کی روشنی میں بات آئی ہیں، سنے ہیں، سنائے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے تمام تر عبادتوں کو قبول عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول عطا فرما، ہمارے زکوٰۃ کو قبول عطا فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول عطا فرما، ہماری نمازوں کو قبول عطا فرما، ہمارے رات کو جاگنے کو قبول عطا فرما. اے اللہ رمضان کے مہینے میں انسان کے ہوتے ہوئے اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ریاکاری آ گئی ہو، اے اللہ رب العالمین ہماری نادانی سمجھ کر کے ہم کو معاف فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہمارے اعمال میں للہیت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی کے ساتھ تیری عبادت کیے ہیں، غیر رمضان میں بھی تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو حق کے راہ میں چلنے والا بنا، حق کے راہ میں مرنے والا بنا، حق کو قبول کرنے والا بنا. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو دعا کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، اس کی بھی ہم کو توفیق دے. کتاب قرآن مجید کو پڑھنے جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں اہتمام کرتے تھے، غیر رمضان میں پڑھنے کی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. نیک اعمال، صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے، اے اللہ جو خواتین اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اے رب العالمین ان کے گودوں کو بھر دے، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے. اے اللہ تیرا خصوصی رحمت ان کے اوپر کر دے. اور جو نوجوان لڑکیاں، جو نوجوان لڑکے جن کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا،
اے اللہ ان کو نیک اور صالح جوڑا نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأكبر. أقم الصلاة.